الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 28 ہے، باب التستر عند الجماع، کہ مباشرت کے موقع پر با پردہ رہنا۔ اگرچہ میاں بیوی مباشرت کے وقت بے لباس ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کا ان کو لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے پھر بھی یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پردہ کریں اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1920، بحث بن حکیم اپنے والد حکیم بن معاویہ رحمہ اللہ اور وہ اپنے والد بحث کے یعنی دادا معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام اعضائے مستورہ میں سے ہمیں کس چیز کے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس چیز کی ممانعت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیوی اور لونڈی کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو۔ میں نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر لوگ اکٹھے ہوں یا اکٹھے رہتے ہوں، فرمایا اگر یہ ممکن ہو کہ اسے کوئی نہ دیکھے تو ہرگز کسی کی نظر اس پر نہ پڑنے دے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کوئی اکیلا ہو، فرمایا تب بھی لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اسے شرم کی جائے۔ یعنی کہ عام حالات کے اندر تو آپ پردے کا اہتمام کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب بندہ اکیلے کے اندر ہو اس وقت بھی اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور لیکن غسل وغیرہ کے لیے یا پھر آپس میں جو میاں بیوی ہیں اعضائے مستورہ اگر ایک دوسرے کے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 1921، عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اسے چاہیے کہ پردہ کرے اور گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو جائے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ اس کے اندر احبس بن حکیم راوی جو ہے ضعیف راوی ہے۔ حدیث نمبر 1922، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ ابو بکر نے کہا کہ ابو نعیم یعنی حضرت عائشہ کے غلام کے بجائے حضرت عائشہ کی لونڈی سے وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ اعضائے مستورہ ایک دوسرے کے دیکھ لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے حیا اور شرم کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا